أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فكيف بس کیسے اذا اصابتهم مصیبہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے بما قدمت ایدیہم اس چیز کے سبب جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ثم جاؤک پھر یہ آپ کے پاس لوٹتے ہیں یحلفون اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے باللہ ان اردنا الا احسان و توفیقا اور یہ اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا صرف ان کے ساتھ ان کے پاس جانا صرف احسان اور رواداری تھا۔ پیچھے آپ نے سنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے منافقوں کی خبر دی اور بتلایا کہ یہ جو منافق ہے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں ان کے درمیان تو یہ بڑے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے منہ بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے دل بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اس فیصلے کو دل سے تسلیم نہیں کرتے اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو فیصلہ ہے کسی نصرانی، کسی مجوسی، کسی عیسائی کی عدالت میں لگ جائے اور وہاں سے ان کو من پسندیدہ فیصلہ کیا ان کو ان کا جو ارادہ ہے اس کے مطابق ان کا نتیجہ ملے۔ تو جب یہ کسی مجوسی کی عدالت میں جاتے ہیں اس سے فیصلہ کرواتے ہیں، کسی عدالت میں جا کر کے فیصلہ کراتے ہیں، کسی اور کے پاس جا کر کے فیصلہ کرتے ہیں، تو ان کے اوپر جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو ان کا فیصلہ انہیں پسند نہیں آتا تو پھر یہ آپ کے پاس لوٹتے ہیں۔ کس انداز فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ پھر یہ آپ کے پاس ایسے لوٹتے ہیں جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے بما قدمت ایدیہم ایسی مصیبت جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجی ہے ثم جاؤک یحلفون پھر یہ قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ نا ہمارا یہ ارادہ ہی نہیں تھا۔ باللہ ان اردنا الا احسان و توفیقا ہم تو صرف رواداری اور صرف بات چیت کے لیے گئے تھے، فیصلہ تو صرف ہم آپ کا ہی مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم اللہ رب العالمین ہر وہ چیز جانتا ہے جو ان کے دلوں کے اندر ہے۔ فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا اے نبی جب یہ آپ کے پاس آئے تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے بات کریں اور انہیں بہترین بات کہیں تاکہ ان کے دل سمجھ جائے۔ اس آیات مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا ہے کہ اے لوگو اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی بات اٹل ہے، فیصلہ انہی کا ہوگا، ان کی فیصلے پر آپ کسی دوسری جگہ نہیں جا سکتے۔ اور آپ علیہ السلام کو یہ بھی بتلایا کہ اس آیات کے اندر آپ علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص جنت میں جائے گا، ہر شخص سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسا بدبخت شخص ہوگا جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں جب بھی تمہیں قرآن کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، دین کے اندر ہو دنیا کے اندر کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، ان سے فیصلہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات آخر ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ آپ کی زندگی گزارنے کے لیے بہترین طور طریقہ ہے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔